بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ذہن میں مختلف سوچیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ سوچیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ اچھی سوچیں جب بھی ہوتی ہیں، آدمی ان کو یاد کرتا ہے تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہی سوچ ہے جب ایک خراب سوچیں ایسی ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہوئی تھی، خراب سوچیں ہیں جو کہ اس کو ڈسکمفرٹ رکھتی ہیں، جو اس کو بے چین کر کے رکھتی ہے، ایسی بھی سوچیں ہوتی ہیں۔ جب یہ سوچیں اتنی، دیکھیں ہر ایک میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے سوچوں کی، کہ اگر یہ خراب سوچیں بڑھتی جائیں تو اس کیپیسٹی سے زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اس کی مثال ایک ڈرم سے لیجئے، اگر وہ ڈرم ایک 10 لیٹر کا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پانی 10 لیٹر سے زیادہ ڈال دیں تو کیا ہوگا، وہ لیک ہو جائے گا، پانی اس میں سے بہنے لگے گا۔ لیکن یہی اگر آپ ایک نیچے نل لگا دیں اور نل کو کھول دیں تو پانی اوپر سے اوور فلو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوچیں اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو بھی ایک نل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وینٹیلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ کس طریقے سے آئے، دیکھیں میں ایک ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، ایک اینکر نے ایک سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر میں رات کے 3 بجے بھی کسی مخلص آدمی کے پاس جاؤں، ایسا کہ جس کے کندھے پہ میں سر رکھ کے رو سکوں، اپنی بات دل کی کہہ سکوں، ایسے آدمی کہ اس نے کہا۔ تو دیکھیں ہمیں بھی اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے، ایسے دوستوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہوں، وفادار ہوں، اور آپ کا راز میں رکھنا چاہیں، اور وہ آپ کے ہمدرد ہوں، تو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں اس چیز کو، ان کے ساتھ جو بھی بات ہے ان سے ڈسکس کریں۔ لیکن وہ ضروری کہ رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، آپ کے احباب میں سے ہو، تو وہ آپ جب کریں گے تو یہ آپ کا خود بخود ایک وینٹیلیٹ ہوگا، ایک آپ کا غبار نکلے گا، اور جب آپ کو سنا دیں گے ہو سکتا ہے وہ مشورہ اچھا دے، مشورہ دے نہ دے، لیکن یہ کہ آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے، تو دوسرا حل یہ ہے کہ اب لیٹسٹ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے تھیوری وغیرہ سے، کہ جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں اور زیادہ پانی پیتے ہیں اور زیادہ پانی پیتے ہیں، تو ان کی سوچیں اکثر و بیشتر ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں اور وہ اچھی سوچوں کے مالک رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کم پانی پیتے ہیں اور وہ ڈی ہائیڈریٹ رہتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن میں ایک آدمی اریٹیٹ ہوتا ہے، خراب سوچیں یہ کہ زیادہ سے زیادہ آتی ہے اس کے پاس۔ اور دیکھا ہے ایک دوسرا حل یہ بھی ہے اس کا، بلکہ تیسرا حل کہنا چاہیے، کہ وہ جتنا پیدل چلے گا اس کے وہ ہارمون ریلیز ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں سیروٹونین، وہ آدمی کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ سوچیں اس کی نہ صرف یہ کہ کنٹرول میں آتی ہے بلکہ خوشی کا احساس دیتی ہیں، آدمی کو ایک راحت دیتی ہیں وہ سوچیں، آدمی ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے، بشرطے کہ اس سیروٹونین کا لیول بڑھنا چاہیے۔ کو بتایا کہ 2 چیزوں سے بڑھتا ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ورزش، خاص کر کے فری ہینڈ ایکسرسائز جیسے رننگ ہے، جاگنگ ہے، سوئمنگ ہے، یا یہ کہ چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں جب آدمی کرتا ہے تو اس سے ایک وہ کیمیکل، ایک لوکل ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیروٹونین، اور یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو ہارمون ہے یا کیمیکل ہے یا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یہ ہمیں بہت خوشی کا احساس دیتا ہے، ہمیں پرسکون رکھتا ہے، ہمیں ایک طریقے سے راحت ملتی ہے، اس سے آدمی ہلکا رہتا ہے، اس کا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے اس ہارمون سے۔ لیکن یہ ہارمون کو بڑھانے کا ایک تو یہی طریقہ ہو گیا کہ چلنا پھرنا جتنا بڑھا سکیں کریں۔ دیکھیں اگر صبح موقع ملے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو دوپہر نہ ملے تو رات، باہر بہت اچھی بات ہے، باہر نہ ملے تو بھی گھر میں کر لیں، ٹریڈ میل پہ کر لیں، لیکن یہ کچھ کریں۔ اور دوسری چیز جو اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر آدمی کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، یہ سمجھ کے کہ دوائی کھانا بھی سنت ہے۔ اب لیکن ہم اپنے جونیئر ڈاکٹر سے گزارش کریں گے کہ ایسی دوائیاں ہرگز نہ دیں جس سے نیند آتی ہو، یا جس سے کہ یہ آدمی جو ہے تو اس سے عادی ہو جائے، کیونکہ جب عادی ہو جائے گا، نیند ہو جائے گی، تو پھر یہ اس کے لیے یہ کہ یہ اچھا نہیں رہے گا۔ چلیں کچھ بھی نہ کہا، کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔